اقبال کا جو خودی کا تصور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ خود انحصاری اور خودی کا جو ایک پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری مسلم امہ کو ضرورت ہے۔ اور اقبال کے جو افکار ہیں اس سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے بہت انسپریشن لیتے ہیں، اور وہ تمام افکار وہ نہ صرف حقیقت پر مبنی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی آگے ہمارے لیے رستہ ہے ترقی کا، خوشحالی کا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں ایران جاتے ہیں، ایران سے کوئی وفد یہاں آتا ہے، جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وفود یہاں پہ آتے ہیں، سربراہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جدھر علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، اس کو وسطی ایشیا کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اقبال کے وہاں میوزیمز موجود ہیں، اقبال کی لائبریریز وہاں موجود ہیں۔ ایران کے اندر بھی جس طریقے سے اقبال کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور کلام اقبال کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے، تو دیکھیں ہمیں مسلم امہ کو جو چیز ایک متحد کرتی ہے اس میں کلام اقبال کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے۔ آج موقع ایسا نہیں ہے کوئی سیاسی بات کی جائے، مگر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قوم بھی متحد رہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہم نے فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا ہے، مگر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہماری سوچ بن گئی ہے اور معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کی گئی، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی، کدورتیں پیدا کی گئیں اور بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور یہ منصوبہ ان کا تھا جو اغیار کے اوپر جن کی انحصاری تھی۔ اب اغیار کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے، آج جو فلسطین کے حالات ہیں اور غزہ کے جو حالات ہیں، اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا کہ زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی کسی نے مذمت کی ہو؟ یعنی وہ کلپس تو ہمیں یاد آتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ بڑا آنریبل آدمی ہے، بڑا وہ اچھا آدمی ہے، اس کی کیمپین بھی چلائی جاتی ہے، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو اس کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی، اور کیا امر مانے ہیں، اور یہ کیا لابی ہے، اور کیا یہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ فلسطین پر مظالم ڈھانے والے، فلسطین میں فنڈنگ کرنے والوں کی کیمپین چلائیں لنڈن جا کر، اور پھر کہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے، اور ابھی تک کسی نے زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی نہ تو مذمت کی اور نہ اس حوالے سے کوئی تنقیدی بیان جاری کیا۔ تو دیکھیں یہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ جو ہماری اے پی سی ہوئی فلسطین کے اوپر، کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی اے پی سی کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں وہ شرکت کرتی ہیں، اور فلسطین کے حوالے سے جو ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کرتی ہیں، وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، مگر ایک سیاسی جماعت اس میں شرکت کرنا گوارا نہیں کرتی۔ دیکھیں کچھ ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، یہ جو امت کو اکٹھا کرنے کی بات ہے،
امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بات ہے. امت میں تو اتحاد و اتفاق تب پیدا ہوگا جب ہمارے ہاں اتحاد و اتفاق ہوگا. اور کچھ چیزیں وہ سیاست سے بالا تر ہونی چاہیے, کچھ چیزیں بالا تر ہونی چاہیے ہمارے سیاسی معاملات سے, اور ان کا تعلق صرف اور صرف ہماری پاکستانیت کے ساتھ, ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سیاسی نظریات کو قومی نظریات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. ہم سیاسی خوشامد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیاسی لیڈران کو پاکستان سے بڑا کہہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے, یہ پاکستان ہے تو یہ MNA MP وزارتیں ہیں, یہ پاکستان ہے تو یہ رونق لگی ہوئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں اور اس طرح کی باتوں کو فروغ دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تو ان کے لیے کشمیر کا مسئلہ, ان کے لیے فلسطین کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہم جس ویژن پر عمل پیرا ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال کی سوچ کے عین مطابق ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کرنا, اور نوجوان ملک کا مستقبل ہیں. پنجاب کے اندر بھی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے نوجوانوں کو, پیس اسکالرشپ دیے, مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں, نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہیں. اور دانش اسکول بنائے کہ وہ نوجوان جو یتیم تھے, جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے تھے اور پسماندہ ترین علاقوں سے تعلق رکھتے تھے, آج کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, اپنی اپنی فیلڈ میں وہ آگے بڑھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو آگاہی دینا, نوجوانوں کو امپاورمنٹ دینا, یہ اقبال کے فلسفے کے مطابق آگے ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور دیکھیے باہر کے ممالک میں ہم جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے قرض نہیں لینے, ہم انویسٹمنٹ کو فروغ دیں گے, ہم تجارت کو فروغ دیں گے, سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا, اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے دوست ممالک کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اکانومی دن بدن امپروو کر رہی ہے. اس مہینے اکتوبر کے مہینے کے اینڈ تک جو ورکرز ریمیٹنسز تفصیلات باہر سے آئی ہیں $3 ارب ہے. ہم نے IMF سے $7 ارب لیا ہے, اور جو پاکستان کی اس سال ریمیٹنسز پہلے کوارٹر میں آئے وہ $8.8 ارب کے آئے ہیں. مہنگائی 6.7% کے اوپر ہے. ادھر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, بھرپور کام ہو رہا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ KP میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ وہ نکلتے ہیں, جلسہ جلوس کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. نہ لا اینڈ آرڈر پہ کام ہو رہا ہے, نہ مہنگائی میں کمی پہ, نہ انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کیے ہیں, شاید خورد و نوش کے کرائے کم نہیں کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہے جس پہ سوچنا ہوگا, اور اقبال کی سوچ کو آگے لے جا کر ہمیں اپنی معیشت کی ترقی, اپنے نوجوانوں کی جو آگے فلاح و بہبود ہے اس پر کام کرنا ہوگا. اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ معیشت جس طرح یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ خدا نہ خاصہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے, ہم ڈیفالٹ کے دھانے سے جہاں آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آج تمام فیکٹس اینڈ فگرز امپروو کر گئے, اور امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر عام آدمی تک پہنچ رہا ہے. کل ونٹر پیکج کا اعلان کیا کہ گرمیوں میں تو بجلی کے بلوں کا بوجھ عام آدمی پر ہوتا ہے, مگر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں, ہم سردیوں میں بھی اس بوجھ کو کم کریں گے. تو یہ دیکھیے یہ ساری کاوشیں کس لیے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ادھر بزدار کو بٹھا دیا, ادھر پنکی بیٹھ گئی, ادھر گوگی بیٹھ گئی, ادھر ہار لے لی, ادھر انگوٹھی لے لی, اور کہا جی ڈالر کے ریٹ کا سروکار مجھے نہیں ہے. ڈالر کے ریٹ کا سروکار جو وزیر اعظم کو نہیں ہوتا, اس کو تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر ہوا ہے کہ نیچے ہوا ہے. دیکھیے کرنسی کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے آج فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے $11 ارب پہ پہنچ گئے. تو یہ تمام معاملات ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا. میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کام کر رہے ہیں, یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر ہے کہ یہ ترقی اس نے کرنی ہے, اور یہاں کے لوگوں نے فلاح و بہبود پانی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پاکستان ایک سنہرا پاکستان, ایک خوشحال پاکستان بنا کر. اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام جو ہے اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جیل میں ہیں جی, اور وہ احتجاج کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور کرتے بھی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان کے, ایک کال اوے ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ باہر آ جائے گا اگر وہ کال آ جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے, آپ رجسٹ کریں گے اگر کال آتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے وہ آ گیا ہے امریکہ میں صدر, تو اس کے بھی کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے میں بڑا مزے کا خیز بات ہے, یونین کاؤنسل کا چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے نا, تو ایسا جو فون کرتا ہے کہ میرے کاؤنسلر کا نکاح بھرا جڑا ہے وہ جیل دے وچ ہے, تے انہوں ذرا سلاخاں چ باہر کٹ دیو, باہر منجی شنجی دے دیو, اور 2 دن بعد انہوں ریلیز کر دے. یہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی,
یہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرتی ہے اور یہ اسٹیٹس کے معاملات آپس میں بڑے کارڈیل ہوتے ہیں اور اس پہ پورے تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں, فارن ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں جن کی آپس میں ایک افہام و تفہیم سے معاملات آگے چلتے ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ہر ملک سے تعلق اپنی نوعیت کا ہے اور نہ صرف اپنی نوعیت کا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں بہت بہتری آئی ہے فارن پالیسی کے اندر اور تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں پہلے سے. تو یہ اس طرح فارن پالیسی ورک نہیں کرتی جس طرح ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. یہ مزے کا خیز ایک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ یہ سنجیدہ بات نہیں ہے, اس کو اگنور کرنا چاہیے. ان کی اپنی پارٹی میں بھی 2 بیانیے اس کے اوپر چل رہے ہیں اور جس طرح میں نے بات کی میں دوبارہ دہراؤں گا کہ آج یوم اقبال کے اوپر ہم مزار اقبال پر موجود ہیں. جو اتحاد و اتفاق کی قوم کو ضرورت ہے, نوجوانوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ قوم کے سامنے ہے کہ جنہوں نے صرف باتیں کی اور جنہوں نے صرف کام کیا. فارن پالیسی میں جو بہتری ہے الحمدللہ وہ کسی اس لیے نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرض لینے کے لیے نہیں ہے, یہ خود انحصاری کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہمارے معدنیات کو آپ دیکھیں, ہمارے نیچرل ریزروز جو قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے جن سے ہمیں نوازا ہے آپ ان کو دیکھیں. آپ ہماری باقی وسائل کو دیکھیں تو پاکستان میں سرمایہ کاری کی بہت گنجائش ہے, پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کی بڑی گنجائش ہے. میں آپ کو اگر مختصر بتاؤں کہ جو اقبال کی خودی کا کانسیپٹ ہے, ہم باہر جا کے کیا بات کر رہے ہیں, ہم قرض کی بات نہیں کر رہے ہیں, امداد کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں. سعودی عرب نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ اب اس کا حجم بڑھ گیا ہے اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ اربوں ڈالر کے اندر چلا گیا ہے اور پہلے جو معاہدے سائن ہوئے تھے اس میں بھی جو ہے وہ مزید بہتری آئی ہے. تو وہ 6 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے اور وہ 6 ارب ڈالر سے جو تجاوز کیا ہے وہ کئی معاہدے سائن ہو گئے ہیں. البیک ان کی فاسٹ فوڈ چین پاکستان آ رہی ہے, باقی ان کے جو ارامکو کھل گیا یہاں پہ, پہلا پمپ ارامکو کا کھل گیا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئی ہے نا. قطر والے کہہ رہے ہیں جی 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم کریں گے. آذربائیجان نے کہا جی 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم کریں گے. کل ابو دھابی والے آئے تھے, ان سے AD پورٹس کے ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں. تو جب یہ دیکھیں آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر پہ پہنچ جائیں اور آپ کی ریمیٹنسز 8 ارب ڈالر کراس کر جائیں اور صرف پچھلے ماہ میں وہ 3 ارب ڈالر کراس کر جائیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نوجوانوں کے لیے ہم اسکیم لا رہے ہیں جس میں لیپ ٹاپس ہیں, جس کے اندر اسکالرشپس ہیں, نئے اسکولس ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, نوکریوں کا اس سے بہتری آئے گی, امپلائمنٹ انکریز ہوگی, انفلیشن کم ہو رہی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اقبال نے جو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا, یوتھ امپاورمنٹ کا پیغام دیا, ہم یوتھ کو اکٹھا کریں, یوتھ کو ہم پوٹینشیل یہ دیں کہ دیکھیں برین ڈرین بھی جو بات ہوتی ہے نا جی نوجوان باہر جا رہے ہیں, اچھی بات ہے. اتنی بڑی اسکلڈ فورس ہمارے پاس ہے, کسی اور ملک کے پاس نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں جتنے پاکستان کے پاس ہیں. تو یہ لوگ جب باہر جائیں گے, یہ ریمیٹنسز کیسے آ رہے ہیں؟ یہ جتنے ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں جب پیسے بھجواتے ہیں تو ریمیٹنسز انکریز ہوتے ہیں, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں. تو دیکھیے ہم ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یوم اقبال کے اوپر کل شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی, ونٹر پیکج اتنا بڑا پیکج آیا, گرمیوں میں جو سبسڈی آئی تھی وہ اس پہ 50 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا, 45 ارب صوبائی گورنمنٹ نے دیا. اب جو ونٹر پیکج آیا ہے کہ بجلی کا جو بوجھ ہے عوام پہ نہ پڑے سردیوں کے اندر بھی. پیٹرول سستا ہے پچھلے سال سے, آٹا سستا ہے پچھلے سال سے, بجلی سستی ہے پچھلے سال سے. یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر مہنگائی کی شرح اوپر جانی ہے یا نیچے جانی ہے. یہ تینوں چیزیں سستی ہوئی ہیں, مہنگائی نیچے گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے اتنی کاوش کی اس کے اوپر, پہلے دن آئے کہا جی اکنامک ریفارم میرا ایک ہی ایجنڈا ہے, میں نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اور یہاں پہ ایسے لوگ تھے یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیا تو ہم رہا ہو جائیں گے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے, جنہوں نے 9 مئی کے اپنے شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے اپنے سیاسی لیڈر کی خاطر. میں دوبارہ دہراؤں گا, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں. پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے, پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے, اور مرتے دم تک ہم یہ کہتے رہیں گے. مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ KP کے اندر کس نے روکا ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ کام نہ کریں, ہیلتھ پہ کام نہ کریں, انفراسٹرکچر پہ کام نہ کریں, آپ لا اینڈ آرڈر پہ کام نہ کریں, آپ دہشت گردوں کو نہ روکیں. وہ کنٹینر پہ چڑھ کے کبھی اسلام آباد ادھر چھپ گیا ادھر نکل گیا, یہ مطلب لکن میٹی کھیل رہے ہیں. یہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ ہے, یہ کوئی سیریسنس ہے, یہ ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی ہے آپ نے اس نے بیانات دیے اسرائیل کے حق میں, فلسطین کے خلاف, اور وہ فنڈ کر رہے ہیں پورا اس جنگ کو. آپ نے ایک بھی مذمتی بیان کیا کہ زیک گولڈ سمتھ کے بیان کی مذمت کرتے نہیں کر سکتے.
کیونکہ جس نے اسرائیل کی فنڈنگ کی ہے انہوں نے ہی اس سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی ہے. فورن فنڈنگ اور کیا تھا؟ یہی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہائی چاہ رہے ہیں, این آر او, ان سے پوچھنا مطالبہ کیا ہے؟ بھائی یہ سیاسی کیسز ہیں. ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک پراپرٹی ٹائکون سے اتنا بڑا لفافہ لیں اور بند لفافے کو کابینہ سے منظور کروائیں اور 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر کے القادر کا آپ زمین لے لیں. القادر کے اندر ایک بھی اسٹوڈنٹ جینوئن نہیں ہے.